مجاہد از قلم علی یار خان۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ لاؤنج سے کشتی پر آ جانے والے افسر ہمارے لیے مصیبت بن سکتے تھے، لیکن انسانوں کا اس طرح بے دریغ قتل عام دل کو نہیں بھایا تھا۔ اوڈے بدستور مستیوں میں مصروف تھا۔ شراب جوں جوں اس کے معدے میں اترتی جا رہی تھی، اس کی ترنگ بڑھتی جا رہی تھی۔ چرن سنگھ نے مجھ سے کہا، خان جی، میرا خیال ہے اس کشتی پر سے خون کے دھبے اور صاف کرا دو۔ ہمارا ذہن اس وقت تک خراب رہے گا جب تک کشتی پر خون پڑا سڑتا رہے گا۔ میں نے ہیگن سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ چند کپڑے پھاڑ پھاڑ کر انہیں سمندر کے پانی میں بھگویا گیا اور خون صاف کیا جانے لگا۔ اوڈے اب انجن کے سامنے والی ابھری ہوئی جگہ پر بیٹھ کر شراب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا تھا۔ سب مشین گن اس نے اپنی گود میں رکھ لی تھی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ کہے بھی لگاتا جا رہا تھا۔ اب وہ بہت خوش معلوم ہوتا تھا۔ کشتی کی صفائی میں خاصا وقت لگ گیا۔ کسی اور نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن اوڈے نے اب شراب کی دوسری بوتل نکال لی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں چرن سنگھ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ چرن سنگھ نے پنجابی زبان میں کہا، ان افسروں کو مطمئن کیا جا سکتا تھا۔ ہاں چرن سنگھ، لیکن فی الحال ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا، اتنا پاگل پن اچھا نہیں ہوتا۔ چرن سنگھ بدستور سرگوشی کے انداز میں بولا، خود کو کنٹرول میں رکھو چرن سنگھ، اس وقت یہ شخص ہمارا رہنما ہے۔ چرن سنگھ خاموش ہو گیا۔ لارنس شراب کی ایک بوتل لیے میرے نزدیک پہنچ گیا۔ اگر تم لوگ بھی صرف چند گھونٹ اپنے ذہنی توازن درست کرنے کے لیے پی لو تو کوئی حرج نہیں۔ نہیں شکریہ، میں نہیں پیتا، میں نے جواب دیا۔ البتہ چرن سنگھ نے لارنس کے ہاتھ سے بوتل لے لی۔ معاف کرنا خان، صرف چند گھونٹ، اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ چرن سنگھ نے بوتل سے چند گھونٹ لے کر بوتل اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی۔ رات پوری طرح نمودار ہو چکی تھی اور سمندر تا حد نگاہ تاریک ہو گیا تھا۔ اوڈے شراب کے نشے میں مدہوش وہیں دراز ہو گیا۔ سب مشین گن اس کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ فرینک نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالیں اور انہیں دوسرے لوگوں میں تقسیم کرنے لگا۔ اس نے اوڈے کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھا۔ بسکٹ چباتے ہوئے میں نے چرن سنگھ سے کہا، دوست، ہماری منزل کون سی ہے؟ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں گریویز کے ایک ذیلی اسٹیشن پر پہنچ جانا چاہیے۔ یہ ذیلی اسٹیشن میرے اپنے اندازے کے مطابق تقریباً 16 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ ہم جن راستوں پر سفر کرتے رہے ہیں وہ گرائیول 4 اور 3 کے درمیانی راستے نہیں ہیں۔ لانچ والوں کا کہنا درست تھا کہ اگر ہم گرائیول 4 اور 3 کے درمیانی رابطے کا ذریعہ ہیں تو پھر ہم نے یہ نیا رخ کیوں اختیار کیا؟ لیکن ہمیں تو بہر طور اس ذیلی اسٹیشن تک آنا تھا۔ یہاں سے اس کمبخت اوڈے نے کچھ اور انتظامات کیے ہیں۔ میں نہیں جانتا یہاں ہمارے مددگار کون ہیں اور ہمارے یہاں سے نکلنے کے کیا ذرائع ہیں۔ البتہ یہ بات پروگرام میں شامل تھی، گویا یہ سب کچھ اسی اوڈے کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، مسٹر لارنس نے مجھے یہی بتایا تھا۔ اوڈے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اوہو، گویا اس نے تمام منصوبہ اپنے ذہن میں ہی رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو اس سے آگاہ نہیں کیا۔ یہی بات ہے، اس چالاک آدمی نے ہم سب کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر رکھا ہوا ہے۔ صرف اسے ہی پتہ ہے کہ معاملات کی صحیح طرح کس طرح سے نپٹائی کرنی ہے اور کس مرحلے پر کیا کرنا ہے۔ اب جیسے میرا رابطہ مسٹر لارنس سے ہی ہے اور میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں لانچ لے کر اس ذیلی اسٹیشن تک آ جاؤں تب تو اس کمبخت کی حفاظت کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا، نہایت ہی خوفناک انسان ہے، بالکل جانوروں کی سی فطرت رکھتا ہے۔ چرن سنگھ نے نفرت بھرے انداز میں کہا، چرن سنگھ، تم سے میرا اب خصوصی تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد صرف یہی نہیں کہ تم بھی ایشیائی ہو، بلکہ تمہارا ہم نسل ایک اور شخص میرا اتنا پیارا دوست تھا کہ مجھے اس کی قوم سے الفت ہو گئی ہے۔ چرن سنگھ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مجھ سے اس دوست کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے نگاہیں جمائے اپنی جگہ مستعد رہا۔ ذیلی اسٹیشن کے بارے میں نے اس سے معلومات حاصل کی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک بار اس جگہ جا چکا ہے۔ وہاں باقاعدہ اسپینش محافظوں کی چھاؤنی ہے
اور وہیں سے گریویز کے تمام اسٹیشنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یوں سمجھ لو وہ گریویز کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ کیا وہاں کوئی قید خانہ بھی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ جس دن میں لانچ لے کر وہاں گیا تھا شدید بارش ہو رہی تھی۔ میں نے سنا ہے اس علاقے میں تقریباً مسلسل ہی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ایک مخصوص جگہ میں نے ایک رات قیام کیا، دوسری صبح وہاں سے چل پڑا۔ چرن سنگھ کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ البتہ میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اوڈے سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا اور کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ سفر معمول کے مطابق طے ہوتا رہا تو 16 گھنٹے کے بعد ہمارے اس معمول میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ اب رات کے آخری حصے میں فرینک اور لانس نے لانچ کے معاملات سنبھال لیے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کمر سیدھی کر لوں، چنانچہ میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح تک کسی نے مجھے نہیں جگایا۔ جب صبح کی روشنی پھوٹی تو میری آنکھ خود بخود کھل گئی۔ آسمان پر پرندوں کی قطاریں سفر کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں چونک پڑا۔ میں نے دیکھا کہ سبھی لوگ ان پرندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اوڈے اس وقت ہوش میں تھا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اب ہمیں سمندر کا سفر ترک کر دینا ہوگا مسٹر خان۔ اڑتے پرندوں کی یہ ڈاریں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم زمین کے قریب ہی موجود ہیں۔ کیا آپ ناشتہ کر چکے ہیں مسٹر اوڈے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ابھی کہاں، ویسے بھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے ابھی۔ اوڈے اس وقت اپنی فطرت کے خلاف کچھ انسان نظر آ رہا تھا۔ مسٹر اوڈے، یہ آپ نے کیسے کہا کہ ہم سمندری سفر ترک کر دیں گے؟ اور تمہارا کیا خیال ہے، کیا سمندر ہی میں زندگی گزارو گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جس جگہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کیا وہ اتنی ہی اطمینان بخش ہے کہ ہم اپنے پاؤں بآسانی جما سکیں گے؟ وہاں میرے 4 آدمی موجود ہیں اور ان میں سے ایک بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں اپنی پوزیشن سنبھال چکا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ کیا آپ کو اس کے بارے میں کوئی تازہ ترین اطلاعات موصول ہوئی ہیں مسٹر اوڈے؟ میں نے سوال کیا۔ اوڈے کا یہ اعتماد میرے لیے بڑا ہی تعجب خیز تھا۔ میرے اس سوال پر اوڈے مسکرا دیا۔ ٹیلی پیتھی کے بارے میں جانتے ہو خان؟ ٹیلی پیتھی؟ اس کا یہاں کیا ذکر؟ میں نے حیرت سے کہا۔ میں ٹیلی پیتھی ہوں اور میرا ذہنی رابطہ اس شخص تک قائم ہے، اسی لیے میں مطمئن ہوں۔ خوب، تمہارے ذہن نے اس سے یہاں کے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں؟ ہاں، اوڈے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس شخص کی بکواس سے قطعاً مطمئن نہیں تھا۔ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار یہ جنگلی انسان کسی بھی وقت مصیبت میں پھنسا سکتا تھا ہمیں، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جب تک حالات قابو میں ہیں اس کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ جہاں دیکھوں گا کہ وہ حماقت کر رہا ہے، راستہ بدل لوں گا۔ یہ خیال خود غرضی کا نہیں تھا، بس اوڈے کی خود سری گراں گزرتی تھی۔ وہ خود کو سب کا نجات دہندہ سمجھ رہا تھا۔ اگر اسے کسی سلسلے میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی تو کسی ناخوشگوار واقعے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے خان؟ کوئی خاص بات نہیں مسٹر اوڈے، بس یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھیے یہاں کب نکلنا ہو یہاں سے، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ ہم یہاں سے ضرور نکل جائیں گے، اوڈے نے کہا۔ ہاں، یقیناً، میں نے آہستہ سے کہا اور اٹھ کر کشتی کے ایک گوشے میں پہنچ گیا۔ میری نگاہیں سمندر کی لہروں پر جمی ہوئی تھیں اور پھر میں خیال کے تیز گھوڑے پر سوار ہو کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ بہت سے لوگ یاد آئے۔ آخری شکل صدف العیش کی تھی۔ نہ جانے اس کے تصور نے جلتے ہوئے ذہن کو کیوں سکون سا بخشا۔ صدف العیش ایک بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن میری زندگی سے اب یہ سارے احساسات نکل چکے تھے۔ بھلا اس زندگی میں حسن و عشق کا کوئی تصور ہو سکتا تھا؟ میگن نے عقب سے آواز دی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے سنبھل کر کہا، کہیے مسٹر ہیگن، ناشتہ نہیں کرو گے؟ میگن نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ ہاں ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں لے آیا ہوں۔ اس نے مجھے آمادہ دیکھ کر کہا اور ناشتے کا سامان میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے وہ سامان قبول کر لیا، پانی میں بھیگی ہوئی خشک ڈبل روٹی چباتے ہوئے۔ میگن نے کہا، میں جانتا تھا تم کیا سوچ رہے ہو۔ اوڈے سے تمہاری گفتگو سن چکا ہوں، لیکن میرا مشورہ ہے پرسکون رہو۔ میں میگن کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے الفاظ پر کوئی تبصرہ غیر مناسب تھا۔ دن کے 11 بج چکے تھے، لیکن ماحول پر گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ سیاہ بادلوں سے آسمان ڈھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی۔
ऑडे बहुत मुतमईन नजर आ रहा था। उस शख्स ने अगर ग्रावल से निकलने में मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं झुंझलाकर इसे कत्ल ही कर डालता। उसने फरार के लिए जाल फैलाया था, लेकिन कम वक्त किसी को कोई सही बात ही नहीं बताता था। मेरी तरह दूसरे लोग भी तजब्बुब का शिकार थे। और फिर ऑडे ने चरण सिंह को मुखातिब किया। जजीरे की पहली इमारत नजर आए तो कश्ती का रुख शुमाल की तरफ कर देना। शुमाली साहिल सुनसान रहता है, ख्याल रखना। बादलों की इस धुंध में इमारत का नजर आना मुमकिन नहीं है मिस्टर ऑडे, चरण सिंह बोला। अगर मुझे इस इलाके की जोग्राफियाई पोजीशन मालूम ना होती तो मैं तुमसे कहता एक दिन समंदर में और गुजारो और रात होने का इंतजार करो, लेकिन ये धुंध ही तो हमारी मददगार है। तुम चलते रहो, इमारत के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, ऑडे ने कहा। और चरण सिंह ने फिर कोई बात नहीं की। सभी धुंध में झांक रहे थे। बड़ी सनसनी सी फैली हुई थी। काफी देर गुजर गई। बारिश मुसलसल हो रही थी और कश्ती में पानी जमा होता जा रहा था। दफ्तन ऑडे ने कहा, रुख बदल लो, और चरण सिंह ने उसकी हिदायत पर अमल किया। सूरत हाल कुछ भी हो, लेकिन ऑडे वाकई जबरदस्त हसियात का मालिक था। धुंध के बावजूद उसने साहिल देख लिया था। कश्ती अब साहिल के साथ साथ चल रही थी। ऑडे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और चरण सिंह को हिदायत देता जा रहा था। फिर उसने कहा, बस कश्ती रोक दो। सुनसान साहिल निगाहों से दूर नहीं था। काफी फासले पर धुंध में लिपटी इमारतें नजर आ रही थीं, लेकिन एतराफ में कोई इंसानी वजूद नहीं नजर आ रहा था। ऑडे ने मजीद हिदायत दी, ये सब मशीन गन बारी से बचा कर रखो, मुमकिन है हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। जिसके हाथ जो कुछ लगा उससे मशीन गनें छुपा ली गईं, लेकिन मैंने पिस्तौल पर कनात की थी जिसे मैं आसानी से छुपा सकता था। चरण सिंह ने अलबत्ता यह जहानत का काम किया। कश्ती से उतरने वाला वो आखिरी आदमी था। उसने बादबानों का रुख तब्दील करके कश्ती को समंदर में छोड़ दिया। ऑडे ने उसकी इस कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, हाँ ये तो ज़रूरी था। खाली कश्ती उनकी नज़रों में आ जाएगी, लेकिन फौरन नहीं, और फिर वो उस जगह का अंदाज़ा भी आसानी से नहीं लगा सकेंगे जहाँ कश्ती रुकी थी। आओ, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। हम सब उसके साथ चल पड़े। मिस्टर ऑडे, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम सब मुंतशिर होकर आगे बढ़ें, ताकि अगर कोई गैर मुतवक्का वाक़या पेश आ जाए तो सब एक साथ ना फंसें? लॉरेंस ने कहा। नहीं, तुम सबका मेरी निगाहों में रहना ज़रूरी है। बढ़ते रहो, बारिश की शिद्दत भी हमारे लिए साजगार है, ऑडे ने सख्ती से कहा। साहिल से तकरीबन 1.5 फरलांग चलने के बाद धान के खेत शुरू हो गए। ज़मीन पानी में भीगी हुई थी और मिट्टी जूतों में चिपक जाने वाली थी। गीली मिट्टी के तौदे हमारे पैरों पर चढ़ गए और कदम उठाने में दिक्कत हो रही थी। धान के पौधे छदरे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट के ऊंचे थे, जिसकी वजह से वो हमें छुपाने से कासिर थे। ऑडे इस मिट्टी से बुरी तरह झुंझला गया, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। खुदा खुदा करके ये तवील रास्ता तय हुआ और खेत ख़त्म हो गए। अब यहाँ पत्थरों से बनी हुई मखसूस तर्ज की इमारतें नज़र आ रही थीं। उनमें से बाज़ के अहाते वसी थे और बाज़ छोटी थीं। ऑडे ने उंगली से एक इमारत की तरफ इशारा किया और कहा, उस तरफ। हमने रुख बदल लिया। इमारत के वसी अहाते में एक तालाब भी था जिसमें बतखें तैर रही थीं। सब्ज घास का वसी लॉन बना हुआ था। ऑडे की रफ्तार बहुत तेज थी। वो दौड़ने के से अंदाज में इमारत की तरफ जा रहा था। फिर वो दरवाजे के करीब रुक गया। आन की आन में हम लोग भी उसके करीब पहुंच गए। ऑडे चारों तरफ देख रहा था। फिर इसने फ्रंक और चरण सिंह से एक तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों उस जगह चले जाओ। यहाँ से तुम गेट से आने वालों पर निगाह रखोगे। फ्रंक, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। आने वाले अजनबी को बड़ी एहतियात से काबू में करना है। मैं ऑडे के इस इक़दाम से सख्त इख्तलाफ रखता था। अगर ये इमारत इसके किसी शनासा की नहीं थी तो फिर इसमें घुसने से क्या फ़ायदा? कोई ना कोई तो ज़रूर यहाँ रहता होगा। ऑडे उनके सामने ज़िंदगी का मुजाहरा करेगा, और अगर बात बिगड़ गई तो सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। ताहम मुझे ऑडे के साथ अंदर दाखिल होना पड़ा था। ऑडे ने अब सब मशीन गन संभाल ली और निहायत फुर्ती से चौकन्ना अंदाज में आगे बढ़ रहा था। हम एक हॉल में दाखिल हुए। यहाँ चंद अफराद मौजूद थे। उधेड़ उम्र का एक मर्द, एक औरत जो उसकी बीवी हो सकती थी, 2 छोटे छोटे बच्चे।
2 मुलाजिम किस्म के अफराद भी थे। हमें देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए। असलहा देखकर वो बंद हो गए और दांत निकाले आगे बढ़ गया। उसकी शैतानी आंखों में मक्कारी चमक रही थी। उसने लांस से कहा, तुम फुर्ती से इमारत की तलाशी ले डालो और तुम दरवाजे पर जम जाओ। उसने मुझसे कहा। औरत ने दोनों बच्चों को जल्दी से समेट लिया। मुलाजमों में से एक ने बड़ी फुर्ती से ऑडे की टांगों में टांग फंसाकर इसे गिराने की कोशिश की तो ऑडे ने सब मशीन गन इसकी तरफ करके उसे छलनी कर दिया। औरत के हलक से हल्की सी चीख निकल गई। उसने चीख कर दहशतज़दा आवाज में कहा, नहीं जोसेफ, तुम कोई हरकत नहीं करना। जोसेफ प्लीज। उसका मुखातिब दूसरा मुलाजिम था, लेकिन दूसरे मुलाजिम के हरकत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो अपने मुर्दा साथी से लिपट गया था और इसमें जिंदगी तलाश कर रहा था। आखिर उसके हलक से आवाज निकली, जिम मेरे भाई, और वो बिलक बिलक कर रोने लगा। इस दौरान ऑडे मर्द के पास पहुंच गया। मैगन दरमियान में खड़ा था और इसके चेहरे से अंदाजा नहीं होता था कि इसकी क्या कैफियत है। क्या नाम है तुम्हारा? ऑडे ने करख्त लहजे में पूछा। हैसी ब्राउनसी। ये मेरी बीवी कैलिस है और ये मेरे दोनों नवासे हैं। उसने अपनी वहशत पर काबू पाते हुए कहा। और कौन है यहाँ? ऑडे ने पूछा। बस ये 2 मुलाजिम और मेरी बेटी नैन्सी जो दिमागी मरीजा है, ब्राउनसी ने जवाब दिया। तुम क्या करते हो? मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, अब कुछ नहीं करता। छोटा सा कारोबार है जिसे मेरा बेटा संभालता है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो इस जजीरे में नहीं है। इनमें से किस किस की जिंदगी तुम्हें अजीज है और किसकी मौत चाहते हो? ऑडे ने पूछा। किसी की नहीं, उस उधेड़ उम्र आदमी ने तड़प कर इल्तिजा आमेज लहजे में कहा। इसकी एक ही शक्ल है, हमारी हिदायत पर अमल करो, इत्मीनान रखो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। फोन है यहाँ? हाँ, दूसरे कमरे में है, मिस्टर ब्राउनसी ने कहा। उसी वक्त लांस एक नौजवान औरत को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो हुसन और पुरवकार शख्सियत की मालिक थी। लांस ने शायद इसके बाल पकड़कर खींचे थे क्योंकि वो बुरी तरह मुंतशिर थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डैडी, ये दरिंदे, उसने कहा। ओह नैन्सी, खुद को काबू में रखो, हम बेहतर पोजीशन में नहीं हैं, ब्राउनसी ने जल्दी से कहा। इस दौरान मुलाजिम अपने साथी की लाश से लिपटा रोता रहा। नैन्सी ने पूरे माहौल पर एक गहरी नजर डाली। आह, ये दीवाने कौन हैं? नैन्सी प्लीज खुद को काबू में रखो, ब्राउनसी ने चीख कर कहा। खून बहा चुके हैं, ये जिंदगी ले चुके हैं, मैं फिर भी खामोश हूँ। अब हम भी खामोश रहेंगे डैडी। ठीक है, खामोशी जिंदगी की जमानत होती है, लेकिन मैं इस फलसफे से मुतमईन नहीं हूँ। हम तुम्हें इत्मीनान दिला देंगे बेबी, जाओ इनके पास बैठ जाओ, ऑडे ने कहा और नैन्सी नफरत भरी निगाहों से उसे देखती हुई आगे बढ़ गई। मुझे जिंदगी से इतना प्यार नहीं है, लेकिन ठीक है। वो मिस्टर ब्राउनसी के पास जा चुकी थी और बैठ गई। हमें अपनी जिसामत के मुताबिक लिबास दरकार है मिस्टर ब्राउनसी, आप हमारी मदद कर सकते हैं, ऑडे ने कहा। यहाँ बेशुमार लिबास मौजूद हैं, निकाल लो, इनमें से कुछ तुम्हारे बदन पर फिट होंगे, बाकी के लिए मुझे बताओ क्या करूं? हम खुद देख लेते हैं लॉन्स, तुम और हैगन रुको, मैं जरा मकान की तलाशी ले लूं, लेकिन ख्याल रखना। लांस ने गर्दन हिला दी। ऑडे ने मेरे शाने पर हाथ रखा और साथ आने का इशारा करके बाहर निकल गया। मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ा। हमने पूरी इमारत की तलाशी ले ली। मिस्टर ब्राउनसी अच्छी हैसियत के मालिक थे। इमारत कीमती साजो सामान से भरी हुई थी। एक सैफ में मुकामी करेंसी भी काफ़ी तादाद में मौजूद थी। ऑडे ने इसे कब्जे में ले लिया और फिर इसने सबके लिए लिबास मुंतखब किया। हम लोगों में वही सबसे बड़ी जिसामत रखता था, इसलिए कोई लिबास इसके बदन पर फिट ना आया, जबकि जो लिबास मैंने पहना था वो इस तरह मेरे बदन पर फिट था जैसे मेरे लिए ही सिला हो। दूसरे लोगों को भी लिबास तब्दील करा दो, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ, ऑडे ने कहा और मैं लिबास लेकर बाहर निकल गया। चरण सिंह और फ्रैंक अपनी ड्यूटियों पर मुस्तैद थे। मैंने चरण सिंह को देखा तो चरण सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो खान जी, अंदर के मामलात कैसे हैं? मेरा ख्याल है 2-4 बंदे ठिकाने लग गए हैं, मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। ये लिबास तब्दील कर लो चरण सिंह और अपने लिबास को बंडल बनाकर किसी महफूज जगह छुपा दो। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से कहा। ओ जियो बादशाहो, सच्ची बात तो यह है कि इन कपड़ों में जिंदगी बड़ी बुरी लग रही थी, पर कहीं नहाने का बंदोबस्त भी हो सकता है। अभी नहीं,
ऑडे का हुक्म नहीं है, मैंने जवाब दिया और चरण सिंह अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर उसने गर्दन हिला दी और लिबास मेरे हाथ से ले लिया। मैं वापस इसी हॉल की तरफ चल पड़ा। यहाँ आकर मैं अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। इस घराने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ऑडे की ज़ात से मुझे नफरत महसूस हो रही थी। जब मैं हॉल के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने खून में भीगे हुए कपड़ों वाले मुलाजिम और मुअम्मर औरत को, जिसका नाम कैलिस था, बाहर निकलते हुए देखा। ऑडे इनके पीछे पीछे था। मैंने ऑडे पर निगाह डाली। वो पुरसकून था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर इसने किस कदर धीमे लहजे में कहा, तुम अंदर जाओ, मैं इन दोनों से किचन में खाना तैयार करवा रहा हूँ। ऑडे आगे बढ़ गया तो मैं हॉल में दाखिल हुआ। मुअम्मर आदमी सोफे पर दराज था। दोनों बच्चे सहमे हुए नैन्सी के पास बैठे हुए थे। लॉरेंस और मैगन सब मशीन गनें लिए हुए 2 कुर्सियों पर मौजूद थे। लॉरेंस ने मुझे देखा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं ज़रा बाथरूम जा रहा हूँ, तुम दोनों ख्याल रखना। ये कहकर वो बाहर निकल गया। हैगन सपाट सी निगाहों से मुझे देख रहा था। तब नैन्सी की आवाज़ उभरी। वो मेरी ही जानिब देख रही थी। इंसान यकसा होते हैं, लेकिन जहनों का ये तजाद कहाँ पैदा होता है? तुम दोनों में से कोई मुझे इस सवाल का जवाब देना पसंद करेगा? मैं चौंक कर नैन्सी की जानिब देखने लगा। दफतन नैन्सी के पास से एक बच्चा उठा और मेरे नज़दीक पहुंच गया। ऐसी ही मशीन गन मेरे पास भी है, क्या मैं तुम्हारी ये गन देख सकता हूँ? उसने मेरे हाथ में दबी हुई मशीन गन पर अपना मुन्ना सा सफ़ेद हाथ फेरते हुए कहा। ब्राउन सी दहशतज़दा अंदाज में मेरी तरफ दौड़ पड़ा। इसने बच्चे को पकड़कर खींचते हुए कहा, सॉरी सॉरी, इसे माफ़ कर दो, आई एम वेरी सॉरी। उसका चेहरा दहशत से सफ़ेद हो रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ब्राउन सी बच्चे को खींचते हुए ले गया तो नैन्सी बोली, जो खून बहाने के शौकीन होते हैं वो बच्चों और बड़ों में तमीज़ नहीं करते। जाने क्यों तुमने इसे हलाक नहीं किया? नैन्सी, खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ, ब्राउन सी ने कहा। हैगन ने अचानक हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन ज़मीन पर पटक दी। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, समझे? वो धाड़ कर बोला। उसी वक्त लॉरेंस अंदर दाखिल हो गया। क्या बात है मैगन, क्या हो गया? उसने अपनी मशीन गन मेरे हाथ से लेते हुए कहा, जैसे वो बाथरूम जाते वक्त मेरे पास छोड़ गया था। मैं तो मशीन गन ली ही नहीं, वहाँ पिस्तौल मेरे पास मौजूद था। ऑडे से कहो ये दीवानगी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये मासूम आखिर कब तक खौफ और हिरास का शिकार रहेंगे? उसी वक्त ऑडे अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें गहरी सुर्ख हो रही थीं। इसने मैगन को घूरते हुआ, क्या चाहते हो? यहाँ से निकल चलो। ऑडे, मुझसे इन बेगुनाह लोगों को हरास नहीं देखा जाता। आखिर इनका क्या कसूर है? बहुत बड़ा कसूर है। ये आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़िंदगी के बेहतरीन साल हम खो चुके हैं। हमें हमारे 50 साल को वापस कौन करेगा? नहीं ऑडे, यहाँ से निकल चलो। तुम आखिर बताते क्यों नहीं हो कि आइंदा मंसूबा क्या है? मैगन, मैं अपने आइंदा मंसूबे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। जिस तरह अब तक काम होता रहा है इसी तरह होता रहेगा। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें किसी की मुदाखलत मुझे पसंद नहीं। नहीं मिस्टर ऑडे, मैं सारी बात मान सकता हूँ, लेकिन तुम देखो, इन छोटे छोटे खूबसूरत बच्चों को देखो। इनकी आंखों में खौफ और हिरास की परछाइयाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इन लोगों को आज़ाद कर दो, यहाँ से निकल चलो। हम इनसे मुआहदा किए लेते हैं, ये हमारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे, मैगन ने कहा। ऑडे ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर लांस की तरफ देखकर बोला, क्यों लांस, क्या ख्याल है तुम्हारा? और तुम भी बताओ खान, क्या हमें मैगन की बात मान लेनी चाहिए? लांस ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी खामोशी से ऑडे को घूरता रहा। ऑडे ने सब मशीन गन एक तरफ रख दी और फिर मैगन की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैगन, जज्बात आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम मेरे सबसे पुराने साथी हो, मेरी फितरत, मेरी आदत जानते हो। बेहतर यह है कि खामोशी इख्तियार करो, थोड़ा वक्त और गुजर जाने दो। हम इन शरीफ लोगों को छोड़ देंगे। मैं खुद भी इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन इन्हें इस तरह सख्ती में ना रखा जाए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अपना माजी याद आ रहा है। किसी ने, तुम नहीं जानते ऑडे, अब तुम इनमें से किसी को भी तंग नहीं करोगे। अभी मैगन के मुंह से इतने ही अल्फाज निकले थे कि दफतन ऑडे का हाथ बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आया और मैगन के पहलू में एक शिगाफ पड़ गया। ऑडे ने सब मशीन गन इसीलिए रख दी थी कि मैगन इसके इरादे से वाकिफ ना हो सके, लेकिन
اس کے ہاتھ میں چھپے ہوئے خنجر کو اس نے بڑی مہارت سے استعمال کیا تھا۔ خنجر کا دوسرا وار اس نے فوراً ہی ہیگن کی گردن پر کیا اور اتنا بھرپور اور طاقتور وار تھا وہ کہ میگن کی گردن ایک طرف لٹک گئی۔ میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن مصلحت کا تقاضا تھا کہ میں خاموش رہوں اور حالات کو یہاں تک پہنچنے کے بعد بگڑنے نہ دوں۔ جو کچھ ہو چکا تھا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ میگن کی لاش فرش پر پھڑک رہی تھی۔ دونوں بچے سہم کر نینسی سے لپٹ گئے اور مسٹر براؤنسی پتھر کے بت کی مانند آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آڈے نے خون آلود خنجر میگن کے لباس سے صاف کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں اس مہم کا انچارج ہوں۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب کی بہتری ہے۔ تنہا میں جان بچا کر نہیں نکلنا چاہتا، لیکن اپنی مخالفت ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم دونوں سن لو، ان دو گدھوں کو بھی یہ بات بتا دو جو باہر پہرا دے رہے ہیں۔ میں بھی کبھی جذباتی تھا، اگر جذباتی نہ ہوتا اپنے خاندان کو برباد نہ ہونے دیتا، لیکن زندگی کے اس شدید اور بدترین دور سے گزرنے کے بعد رحم کے جذبات کی میرے سینے میں کوئی گنجائش نہیں رہی، اسی لیے میں کسی پر بھی رحم نہیں کر سکتا۔ میں لٹ چکا ہوں تو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہوں، سمجھے؟ میرے ان الفاظ پر غور کر لینا۔ اس نے جھک کر میگن کی ٹانگ پکڑی اور اسے گھسیٹ کر اس جگہ لے گیا جہاں ملازم کی لاش پڑی تھی۔ پھر اس نے نفرت بھرے انداز میں میگن کی لاش کو ملازم کی لاش پر ڈال دیا۔ بہتے ہوئے خون کی ایک لکیر سی وہاں تک کھینچتی چلی گئی تھی۔ میری نگاہیں اس خون پر جمی ہوئی تھی اور دل میں آڈے کے لیے نفرت کا لاوا کھول رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، آڈے تیری زندگی بے شمار انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بنے گی، اس لیے مجھ پر لازم ہے تجھے زندہ نہ چھوڑوں۔ تو واقعی اس قابل نہیں ہے کہ اپنوں میں واپس جائے۔ اگر تجھے وہ نہ ملے تو ان کے بدلے میں نہ جانے کتنے انسان موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ لیکن اس وقت، ہاں اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں خاموشی اختیار کروں۔ کیلس ملازم کے ساتھ کھانے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے جلدی جلدی کچھ چیزیں تیار کر لی تھیں، جن میں انڈوں کا آملیٹ، ڈبل روٹیاں، پنیر اور ایسی ہی کچھ چیزیں شامل تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اسپینش کافی کی خوشبو ایک بڑی کیتلی سے فضا میں پھیل رہی تھی۔ آڈے نے ہاتھ صاف کیے اور ٹرالی پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے مجھے اور لانس کو بس دعوت دی تھی۔ کیلس اور ملازم اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئے۔ غالباً آڈے انہیں کچن میں دھمکی دے کر آیا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو اندر موجود لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ چند لمحات کے بعد اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ڈیئر خان، اس میں سے کچھ سامان باہر بھی پہنچا دو۔ اور ہاں مسٹر براؤنسی، کیا تمہارے ملنے جلنے والے یہاں آتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہاں کوئی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آیا بھی تو میں تم سے درخواست کرتا ہوں مجھے اس کے پاس پہنچا دینا۔ میں کسی کو یہاں کی کیفیت نہیں بتاؤں گا۔ تمہیں مجھ پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آئی تو ہم تم پر اعتبار کر لیں گے، بے فکر رہو۔ کیا تم کافی پینا پسند کرو گے؟ آڈے نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، براؤنسی نے جواب دیا۔ میں کچھ سامان پلیٹوں میں رکھ کر باہر نکل آیا۔ یہ میں نے فرینک اور چرن سنگھ کو پیش کر دیا۔ چرن سنگھ کس قدر پریشان نظر آ رہا تھا۔ اپنی پلیٹ لے کر وہ میرے نزدیک آ بیٹھا، آہستہ سے بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اندر 2 قتل ہو چکے ہیں۔ آڈے نے میگن کو بھی قتل کر دیا ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ارے کیوں؟ کھانے کی پلیٹ چرن سنگھ کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی اور میں آہستہ سے اسے اندر پیش آنے والے واقعات بتانے لگا۔ چرن سنگھ سے اس کے بعد کچھ نہیں کھایا گیا۔ کافی کی پیالی اس کے نزدیک ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، چرن سنگھ، خود کو قابو میں رکھو، صورتحال ابھی ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے۔ آڈے نے جس درندگی کا ثبوت دیا ہے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ قابل نفرت ہے وہ، میں اسے نفرت کرتا ہوں۔ ایسے آدمی کو میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم نے طویل زندگی قید جھیلتے گزاری ہے، لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں چرن سنگھ، ہوشیار رہو، ابھی ہمیں احتیاط رکھنی ہے، میں نے کہا۔ فرینک ہم دونوں سے بے تعلق کھانے میں مصروف تھا۔ چرن سنگھ نے اسے دیکھا اور پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پلیٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا، لو کھاؤ، ہمیں آئندہ پیش آنے والے واقعات کا انتظار کرنا چاہیے۔ آخر وہ ہمیں کیوں نہیں بتاتا کہ یہاں آنے کے بعد وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ چرن سنگھ بولا۔ لاؤنج پر میری اس سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں اس کے 4 آدمی موجود ہیں، جن میں سے ایک یہاں کسی خاص انتظامی عہدے پر ہے۔
پتہ نہیں کس طرح اس نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے، غالباً جہاں رک کر آڈے اس سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے نکلنے کے انتظامات کرے گا۔ ہاں چرن، مگر اس معصوم گھرانے کو ختم کرنے سے کیا فائدہ؟ ہاں چرن سنگھ، یہ درندگی میں بھی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آڈے نے ایسی کوئی حرکت کی تو پھر حالات میں نمایاں تبدیلی ہوگی۔ ہم اس انداز میں فرار ہونے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اندر دو معصوم بچے ہیں، خرگوشوں کی مانند، سفید سفید، نہایت ہی خوبصورت۔ ایک نوجوان عورت ہے اور ایک بوڑھا مرد، ایک بوڑھی عورت اور ایک ملازم۔ دوسرے ملازم کو اس نے قتل کر دیا ہے اور جو ملازم زندہ بچا ہے وہ زندہ درگور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ انسانیت سے عاری ہیں مسٹر خان، مگر ہم تو پاگل نہیں ہوئے ہیں۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہ درندگی قبول نہیں کریں گے۔ چرن سنگھ آہستہ سے بولا اور میرے کہنے پر اپنی پلیٹ اٹھا کر اس میں رکھی چیزیں کھانے لگا۔ اس کے چہرے پر غم و غصے کے سائے رقصاں تھے۔ پھر اس نے ایک نگاہ فرینک پر ڈالی اور بولا، یہ شخص بھی قابل بھروسہ نہیں ہے، آڈے کے ہر کام سے اتفاق رکھتا ہے۔ تمہاری اس سے گفتگو ہوئی؟ مختصر، یہ آڈے سے عقیدت رکھتا ہے، تب اس سے ہوشیار رہو۔ اپنی ذہنی کیفیت اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا۔ خیال رکھوں گا، چرن سنگھ نے بھاری آواز میں کہا۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم دوہری کیفیت کا شکار ہو گئے ہیں چرن سنگھ۔ ایک طرف اپنی جان بچانے کا مسئلہ بھی درپیش ہے اور دوسری طرف اس معصوم خاندان کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ہم پر آ پڑی ہے۔ اس وقت ذہن کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے باوجود بیرونی لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آئے تو اسے بڑی ہوشیاری سے سنبھالنا۔ یہاں کی فکر مت کرو بھائی جی، لیکن اندر کی ذمہ داری تم پر ہے۔ کوئی گڑبڑ ہو تو دل کی بات مان لینا، دماغ سے مت سوچنا۔ ایسا ہی ہوگا چرن سنگھ، فکر مت کرو۔ میں نے برتن سنبھالے اور اندر چل پڑا۔ ڈارنس دروازے پر تھا اور آڈے اطمینان سے مسٹر برونسی کے نزدیک بیٹھا ان سے اس علاقے کی جغرافیائی پوزیشن، یہاں کی آبادی اور آمد و رفت کے ذرائع کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ دونوں عورتیں ان بچوں کو بہلا رہی تھیں جو باہر جا کر کھیلنے کی ضد کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر آڈے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ خان، ان لاشوں میں بدبو پیدا ہونے لگی ہے، تم اور لانس انہیں کسی دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور کمرہ بند کراؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ لارنس نے آگے بڑھ کر میگن کی لاش اٹھا لی، میں نے ملازم کی لاش اٹھا لی۔ کمرہ تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی، پوری عمارت خالی تھی۔ اسی کمرے سے ملحقہ غسل خانے میں ہم نے ہاتھ منہ دھوئے۔ واپسی میں میں نے لارنس کا عندیہ لینے کے لیے پوچھا، مسٹر آڈے کا آئندہ پروگرام کیا ہے لارنس؟ وہ کسی کو نہیں بتا رہا، اور میرا خیال ہے پوچھنا مناسب بھی نہیں۔ ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ یہ ساری کوششیں تنہا اپنی ذات کے لیے بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو ہمیں کم از کم اس کے احکامات کی تعمیل تو کرنی ہی چاہیے۔ میگن حماقتوں کا شکار ہو گیا تھا۔ ان حالات میں کسی کے لیے جذباتی ہونا کہاں کی عقل مندی ہے، لارنس نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے خان؟ بالکل ٹھیک۔ جب ہم گرائیوز میں زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار ہوئے تھے تو ہمارے لیے کون جذباتی ہوا تھا؟ میں نے سنبھل کر کہا۔ مجھے لانس کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر طرح آڈے کے ساتھ رہے گا۔ فرینک بھی اسی کا ساتھی تھا۔ رات کو میری اور لانس کی ڈیوٹی باہر لگائی گئی۔ اندر کا انتظام آڈے نے یوں کیا کہ ان سب کو رسیوں سے کس دیا۔ بدبخت نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، جو اس صورتحال سے سخت خوفزدہ ہو گئے تھے اور سخت کسی کیفیت کا شکار تھے۔ رات 11 بجے کے قریب آڈے باہر نکل آیا اور میرے قریب پہنچ کر بولا، شریف لوگ سو گئے ہیں، یہاں صرف لانس کی ڈیوٹی رہنے دو اور تم جنرل چارج لے لو۔ ابھی تک اتفاق سے ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، لیکن یہ سمجھنا بھی مناسب نہیں کہ مسٹر برونسی کا کوئی ملاقاتی ہی نہ آئے۔ اس سے قبل ہمیں کسی خطرناک صورتحال کا سامنا ہو، یہاں سے نکل جانا بہتر ہوگا۔ آپ کا کیا پروگرام ہے مسٹر آڈے؟ میں نے دل پر جبر کر کے پھر وہی سوال کیا۔ میں ڈاٹسن کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ یہ وہی شخص ہے جو یہاں میرا معاون ہے۔ رات کے انتظار میں نے یہ وقت گزارا ہے۔ افسوس یہ کام میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، ورنہ میں تم میں سے کسی کو روانہ کر دیتا۔ بہرحال مسٹر خان، مجھے امید ہے تم نہایت ہوشیاری سے ان لوگوں کی نگرانی کرو گے۔ بوڑھا گدھ ریٹائرڈ فوجی ہے، احمق نہیں ہوگا، اس کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھنا۔ ٹھیک ہے مسٹر آڈے،
اطمینان رکھو۔ یہ ساری گفتگو لانس کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ آڈے چلا گیا تو لانس نے فکرمندانہ انداز میں کہا، مسٹر آڈے کی کامیاب واپسی پر ہی ہمارا مستقبل کا دار و مدار ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب آڈے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے لانس سے کہا، ہوشیار رہنا مسٹر لانس۔ آڈے کا کہنا ٹھیک ہے، ان لوگوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اس طرف کی قطعی فکر نہ کرو، لانس بولا اور میں سست رفتاری سے اندر کی طرف چل پڑا۔ لیکن جو ہی لانس کی نگاہوں سے اوجھل ہوا میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ آڈے ہال کا دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ میں اسے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب بیچارے اوندھے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ چرن سنگھ اور فرانک نہ جانے کہاں سو گئے تھے۔ میں نے ہال کا دروازہ اندر سے بند کیا، ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے سب مشین گن ایک طرف رکھی اور مسٹر براؤنسی کے قریب پہنچ کر بولا، میں جانتا ہوں آپ میں سے کوئی نہیں سویا مسٹر براؤنسی، ان حالات میں نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ براہ کرم جلدی جلدی ان بچوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیجیے۔ وہ باہر چلا گیا ہے، میں نے جھک کر براؤنسی کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا۔ تمام گردنیں میری طرف گھوم گئیں۔ براؤنسی کے پاؤں بھی کھل گئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب ہے تم میں کس قدر انسانیت باقی ہے۔ ہاں، مجھے زندگی سے دیوانگی کی حد تک پیار نہیں ہے۔ اس بار میں نینسی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میڈم نینسی، بچے بھوکے ہیں، ان کے لیے جلدی سے کچھ لے آئیے۔ انکل، ہمارے ہاتھ بھی کھول دیجیے، ایک بچے کی معصوم سی آواز ابھری اور میرا دل رس کر رہ گیا۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کے ہاتھ کھول دیے۔ نینسی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ افسوس میں تم سب کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس میں تمہاری زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، کیونکہ تم جانتے ہو یہاں میں تنہا نہیں ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو میں کیلس کے ساتھ لے جاؤں، مسٹر براؤنسی نے کہا۔ ضرور لے جائیے، لیکن خدا کے لیے جو کریں احتیاط سے کریں، دوسرے متوجہ نہ ہو جائیں، میں نے کہا اور مسٹر براؤنسی کیلس کے ساتھ باہر نکل گئے۔ انکل، آپ ڈاکو ہیں؟ ایک بچے نے پوچھا۔ ڈاکو سے بھی بدتر ہیں بیٹے، میں نے کرب زدہ لہجے میں کہا۔ تو آپ لوٹ مار کر کے یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ خاموش رہو تم بیکار باتیں نہیں کرتے، نینسی نے بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ممی، میں تو انکل سے ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، خاموش رہو، نینسی نے کہا اور پھر بھاری لہجے میں بولی، بچہ ہے جناب، براہ کرم اسے معاف کر دیجیے۔ میں خاموشی سے نینسی کی شکل دیکھتا رہا۔ نوجوان تھی، دلکش بھی تھی، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی اداسی کھنڈی ہوئی تھی۔ مسٹر براؤنسی نے کہا، وہ خبط الحواس ہے، لیکن بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسٹر براؤنسی اور کیلس واپس آ گئے۔ وہ بچوں کے لیے دودھ اور بسکٹ وغیرہ لائے تھے، کچھ چیزیں وہ اپنے لیے بھی لائے تھے۔ تمہارا شکریہ، کچھ لینا پسند کرو گے؟ معمر عورت نے کہا، نہیں شکریہ، آپ براہ کرم اپنا پیٹ بھر لیں، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، اگر تم پسند کرو تو لے لو۔ براؤنسی نے کہا، نہیں مسٹر براؤنسی، آپ یہ سب کچھ جلد کر لیں اور براہ کرم کوئی نشان نہ چھوڑیں۔ تم اس سے خوفزدہ ہو، وہ تمہارا لیڈر ہے، یہی سمجھ لیں۔ کیا تم نے ہمارے سے یہ سلوک کر کے حماقت نہیں کی ہے؟ مسٹر براؤنسی نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا، میں فوراً انتظامیہ کو خبر کر سکتا تھا، کیا آپ نے خبر نہیں کی؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، نہیں، کیا یہ حماقت نہیں؟ آپ اگر ایسا کر سکتے تھے تو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے یہ حماقت کیوں کی؟ میں کم ہمت انسان ہوں، اس کی جرات نہیں کر سکا۔ میں بھی کم ہمت انسان ہوں، ان بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم لوگ شاید گریوس سے بھاگے ہوئے قیدی ہو، مسٹر براؤنسی نے چند لمحات کے بعد کہا، اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ بہت غور کیا میں نے اس پر، اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے قبل بھی کیا یہاں ایسے قیدی پہنچے ہیں؟ میری زندگی میں 2 بار، لیکن وہ احمق تھے کہ ادھر آئے، کہیں اور نکل جاتے تو شاید بچ جاتے۔ یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ کیا تم جانتے ہو یہ جگہ گریوس کی پہلی منزل ہے؟ آپ لوگ جلد فارغ ہو جائیں تاکہ میں آپ کو پھر باندھ سکوں۔ اگر وہ واپس آ گیا تو آپ کے لیے پہلے اور میرے لیے بعد میں پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ مسٹر نینسی، براہ کرم آپ میری مدد کریں۔ مسٹر براؤنسی، اگر آپ نے کسی طرح انتظامیہ کو اطلاع بھی کر دی ہے تو براہ کرم جو میں کہہ رہا ہوں وہ ضرور کریں۔ آپ کے مددگار اس سے قبل واپس آ گئے تو ظاہر ہے وہ آپ کو آزاد کرا لیں گے، لیکن اگر وہ آ گیا تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ نینسی، اس کی ہدایت پر عمل کرو، مسٹر براؤنسی نے کہا، اور نینسی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے رسیوں کے بعد کہ وہ ٹکڑے لے کر ایک ایک کر کے سب کے ہاتھ کس دیے۔
پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ آخری کام میں نے انجام دیا۔ ان سب کو پہلے کسی پوزیشن میں لانے کے بعد میں نے سب مشین گن سنبھال لی اور دروازے کے باہر آ کر ماحول کا جائزہ لیا۔ یہ اندازہ لگا لیا کہ ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ میں پھر واپس آ گیا۔ مسٹر براؤنسی دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولے، تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ جانے دیجیے مسٹر براؤنسی، کیا فائدہ ان باتوں سے، میں نے آہستہ سے کہا۔ شرافت کی ایک رمق بھی کسی کے اندر باقی رہتی ہے تو وہ ناقابل توجہ نہیں ہوتا۔ میں تمہارے ان الفاظ سے اور اس کردار سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ تم نے ابھی مجھ سے یہ کہا کہ میں اگر انتظامیہ کو اطلاع بھی کر دوں تو اپنے ہاتھ بندھوا لوں، کیونکہ اس سے پہلے اگر وہ آ گیا تو میرے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ گویا تم اس بات کی بھی توقع کر رہے ہو کہ میں نے انتظامیہ کو اطلاع کر دی ہوگی اور وہ لوگ یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ میں نے مسٹر براؤنسی کی طرف عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور آہستہ سے گردن ہلا دی۔ ہاں، آپ کا خیال درست ہے، میں اس کی توقع رکھتا ہوں۔ کیا انتظامیہ کے آنے پر تم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ گرفتار نہیں ہو جاؤ گے؟ مسٹر براؤنسی نے کہا۔ ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا، میں نے مزمحل لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود تم نے یہ خطرہ مول لیا۔ آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں مسٹر براؤنسی، کہ میں بے وقوف ہوں، احمق ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ بس آپ لوگوں پر ہونے والی زیادتی سے خوش نہیں ہوں میں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا ہمارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا میرا یہ اندازہ درست ہے کہ تم لوگ گراول سے بھاگ کر یہاں آئے ہو؟ براؤنسی نے ایک بار پھر یہی سوال دہرایا۔ ٹھیک، آپ کا اندازہ درست ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، فرق کی بات نہیں۔ کیا وہ شخص تمہارا انچارج ہے؟ مسٹر براؤنسی نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے اثبات میں جواب دیا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ جہاں بھی گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا۔ مسٹر براؤنسی خاموش ہو گئے۔ کافی دیر تک یہ خاموشی طاری رہی۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، مجھے اپنا نام تم نے نہیں بتایا، لیکن ایک بات اور بتا دو، اگر وہ اپنے مسئلے میں کامیاب لوٹ آیا، یقیناً اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں سے نکلنے کے انتظامات کرنے کے لیے گیا ہوگا، تو کیا واپس آنے کے بعد وہ ہم لوگوں کو مار دے گا؟ مسٹر براؤنسی کے سوال پر میں بری طرح چونک پڑا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں بھی یہ خیال جاگا کہ واقعی آرڈر سے کچھ بھی بعید نہیں، لیکن کیا ان بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتر جانا چاہیے؟ کیا ان معصوم بچوں کو ان کی بے گناہی کی سزا ملنی چاہیے؟ میں ابھی کوئی جواب بھی نہیں دے پا رہا تھا کہ دفتر باہر سے دروازے پر دستک ہوئی اور میں سنبھل گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو فرانک اندر آ گیا۔ دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ اس نے متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص وجہ نہیں فرینک، ہمارے دوست سو رہے ہیں۔ فرینک نے سوال کیا۔ کیا خیال ہے ان حالات میں انہیں نیند آ سکتی ہے؟ ہاں واقعی، ان حالات میں انہیں نیند کہاں آ سکتی ہے؟ فرینک نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ہال میں خاموشی رہی، پھر فرینک مجھ سے بولا، اگر تم چاہو تو آرام کر سکتے ہو۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی۔ وہ چرن سنگھ گہری نیند سو گیا ہے۔ کمبخت سوتے میں خراٹے بھی لیتا ہے اور یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ پتہ نہیں اسے نیند کیسے آ گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرینک میرے نزدیک کی مشین گن سنبھال کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں آرڈر کب واپس آئے گا، فرینک دوبارہ بولا۔ میں پھر بھی خاموش رہا تو فرینک نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ سو جاؤ۔ نہیں یار، میں نے کہا نا مجھے نیند نہیں آ رہی، میں نے کس قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، اور فرینک خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے اڑنے کی کوشش نہیں کی۔ پتہ نہیں کیا وقت تھا جب اچانک آرڈر پہنچ گیا۔ اس کے انداز سے وحشت ٹپک رہی تھی، چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا۔ ہم دونوں اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ خیریت مسٹر آرڈر؟ فرینک نے پوچھا۔ گڑبڑ ہو گئی؟ زبردست گڑبڑ، آرڈر نے پریشان لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ میں نے پھر سوال کیا۔ کم بخت ڈاٹسن گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں رکھ سکا۔ اس کی گرفتاری کو بھی تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے۔ پتہ نہیں گریوز کے کون سے علاقے میں بھیج دیا گیا ہے۔ اپنے ساتھ وہ ان چاروں کو بھی لے ڈوبا جنہیں میں نے بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچایا تھا۔ گویا اب یہاں ہمارے فرار کے لیے کوئی معقول بندوبست نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اب ہمیں خود ہی کوشش کرنا ہوگی۔ آرڈر کے لہجے میں پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا اور پریشانی سے اپنی پیشانی سہلانے لگا۔ کیا آپ کے خیال میں یہاں موجود لوگوں کو ہمارے بارے میں اطلاع ہو چکی ہے؟ میں نے پوچھا۔
نہیں، ایسے آثار مجھے ابھی تک نظر نہیں آئے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے ہمارے لیے مزید مصیبتیں پیدا ہو سکتی تھیں۔ تو پھر اب کیا کیا جائے مسٹر آڈے؟ پہلے ہمیں یہاں اپنی روپوشی کے انتظامات کرنے ہیں اور اس کے لیے ان سب کو قتل کرنا ہوگا۔ آڈے نے وہی الفاظ کہے جن کا خدشہ مسٹر برونسی کو تھا۔ میں نے چونک کر آڈے کو دیکھا اور بولا، مسٹر آڈے، ہم لوگ وہ وقت یہاں گزار سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کو یہاں یرغمال بنانا ہوگا۔ اس سلسلے میں مسٹر برونسی اور ان کے اہل خاندان کو ہم سے تعاون کرنا ہوگا۔ نہیں مسٹر خان، میں خطرات مول لینے کا عادی نہیں ہوں۔ یہاں رہنا ہمارے لیے قطعاً سود مند نہیں ہے اور ان سب کا مرنا بے حد ضروری ہے، اس نے کہا اور میرے ہاتھ سے مشین گن لے لی۔ اسی وقت لانس بھی اندر آ گیا۔ یہ ایک اور مصیبت تھی، کم بخت لانس بھی آڈے کا ہم نوا تھا۔ اس سے قبل کہ آڈے ان سب کو نشانہ بناتا، میں نے جھپٹ کر آڈے کی مشین گن کا رخ اوپر کی سمت کر دیا۔ ایک منٹ مسٹر آڈے، ایک منٹ، اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ کیوں مسٹر لانس، کیا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے؟ میں نے کہا، خان، کیا تم نے ایک احمقانہ حرکت نہیں کی کہ کیا تمہیں میرا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ کا احترام کرتا ہوں مسٹر آڈے، لیکن کسی بھی کام میں جلد بازی ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ان بے گناہوں کو قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے سکون سے بیٹھیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے بعد کوئی مناسب فیصلہ کر لیں۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کس کا مشورہ قبول نہیں کرتا، آڈے نے غراتے ہوئے کہا۔ یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے مسٹر آڈے، ہم لوگ بھی اس میں براہ راست ملوث ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی جلد بازی نہ کریں۔ ممکن ہے ان لوگوں کے ذریعے ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو سکے۔ بکواس مت کرو، انہیں ختم کر دینا بے حد ضروری ہے، آڈے نے کہا اور سب مشین کا رخ پھر ان کی طرف کر دیا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں پستول نکال لوں۔ میں نے پھرتی سے پستول نکالا، اس کی نال آڈے کی کنپری پر رکھتے ہوئے بولا، یہ نہیں ہو سکتا مسٹر آڈے، مشین گن پھینک دو، تم دونوں بھی سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے لہجے کی اس قراہٹ کو پہلی بار ان لوگوں نے سنا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب ششندر رہ گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے آڈے کی کنپٹی گھوم گئی۔ اس نے سب مشین کو بڑے زور سے جھٹکا دیا، میرے سر پر مارنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں تھوڑا سا جھکا اور میری ٹانگ گھوم کر آڈے کی کلائی پر پڑی۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑی تھی، لیکن اسی وقت لانس نے اپنی مشین گن کی نال میری پشت پر لگا دی۔ تم نے جو احمقانہ حرکت کی ہے مسٹر خان، اس کی تمہیں بھرپور سزا ملے گی۔ وہ غرایا، او نہیں جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقب سے چرن سنگھ کی آواز سنائی دی۔ وہ سب مشین گن لیے کھڑا تھا اور اس کا رخ ان تینوں کی طرف تھا۔ بادشاہو، اگر ایسا ہوا تو تم سب کی لاشیں بھی یہیں تڑپتی نظر آئیں گی۔ چرن سنگھ نے بادشاہو تو پنجابی میں کہا، لیکن باقی الفاظ انگریزی میں ادا کیے۔ آڈے، فرینک اور لانس خونی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ تو بھی بیوقوف گدھے، تو بھی؟ آڈے دھاڑا، او جی، میں خود کو بیوقوف مانتا ہوں، گدھا مانتا ہوں، مگر اپنے خانجائی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو پھر میں دولتی جھاڑ ہی دوں گا، چرن سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا، اور آڈے غصے سے دانت پیسنے لگا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ خود تم بتاؤ، کیا ان لوگوں کو زندہ چھوڑنا ہمارے حق میں بہتر ہوگا؟ اگر ہم ان لوگوں کو زندہ چھوڑ کر یہاں سے نکل بھی گئے تو یہ فوراً ہمارے بارے میں مقامی حکام کو اطلاع دے دیں گے اور پھر مقامی حکام ہمیں تلاش کرتے پھریں گے۔ یہ جگہ ہمارے لیے اجنبی ہے، ہم صحیح طور پر اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ ہمیں تلاش کر لیں گے اور اس کے بعد ایک بار پھر تم لوگ گرائیول کی صوبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ چرن سنگھ، میں نے تیرے اوپر احسانات کیے ہیں اور اس کا صلہ تو یہ دے رہا ہے۔ اس بے وقوف انسان کی موت اب اس کا مقدر بن چکی ہے، تو بھی حماقت کا ثبوت دے رہا ہے، آڈے نے چرن سنگھ سے کہا۔ اسی وقت لانس نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن چرن سنگھ کے ہاتھ میں دبی ہوئی مشین گن سے گولیاں نکلیں اور لانس کے بدن میں پیوست ہو گئیں۔ آڈے کا چہرہ اب غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے میرے پستول کی پرواہ کیے بغیر مشین گن پوری قوت سے میرے پیٹ پر دے ماری۔ میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، پیٹ میں بڑے زور کی تکلیف ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی آڈے مجھ پر آن پڑا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں باقاعدہ آڈے سے جنگ کروں۔ اس دوران چرن سنگھ فرینک تک پہنچ چکا تھا اور فرینک کا بھی وہی حشر ہوا جو لانس کا ہوا۔
چونکہ اس نے بھی مشین گن کا رخ چرن سنگھ کی طرف کر کر کچھ فائر کیے تھے، لیکن چرن سنگھ نے خود کو بچا کر فرینک کے بدن میں گولیاں ہی گولیاں اتار دیں اور مجھ سے کچھ اس طرح گتھم ہوا کہ نہ میں پستول استعمال کر سکتا تھا نہ وہ مشین گن۔ اس صورتحال کی وجہ سے چرن سنگھ بھی بے بس ہو گیا۔ اب وہ اس موقع پر کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جلد ہی میں نے اوڈے کو سنبھال لیا۔ بلا شبہ وہ کسی گینڈے ہی کی طرح طاقتور تھا، لیکن میں نے اب تک جو کچھ سیکھا تھا اس کے استعمال کا بہترین موقع یہی تھا۔ میں نے اوڈے کو دونوں ٹانگوں پر اچھال کر دیوار پر دے مارا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سب مشین گن ہاتھ سے چھوٹ گئی، لیکن میرا پستول بھی میرے ہاتھ میں نہیں رہ سکا۔ میں نے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا اور اس کے قریب پہنچ کر لگاتار ٹھوکریں اس کے سر اور پسلیوں پر لگانے لگا۔ اوڈے نے میری ٹانگ پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا، لیکن میں الٹی قلع بازی کھا گیا اور اوڈے کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ اوڈے اس دوران سنبھل گیا۔ وہ ایک بار پھر میری طرف جھپٹا، لیکن اب چرن سنگھ کو موقع مل گیا۔ اس نے برسٹ مارا اور اوڈے کے بدن میں کئی گولیاں داخل ہو گئیں۔ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر دیوار سے جا چپکا، پھر آہستہ آہستہ خون کی لکیریں دیوار پر چھوڑتا نیچے آ رہا۔ اس دوران لارنس اور فرینک سرد ہو چکے تھے۔ میں نے اوڈے کو دیکھا، نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ شخص انسانیت کو بھول بیٹھا تھا۔ بے شک اس کی زندگی میں کچھ المناک واقعے رونما ہوئے تھے، لیکن اس کا انتقام وہ اور لوگوں سے تو نہیں لے سکتا تھا۔ ٹھیک کہتے ہو، واقعی یہ قابل نفرت شخص ہم پر اس طرح حکومت کر رہا تھا جیسے ہم اس کے غلام ہوں۔ ان بے گناہ لوگوں کے لیے میرا دل بھی کڑ رہا تھا بھائی جی، مگر میں مجبور تھا، اپنی زندگی بھی بچانا تھی۔ اس دوران وہ سب وحشت زدہ نگاہوں سے اس خونی منظر کو دیکھ رہے تھے۔ براؤنسی، کیلس، نینسی کے بدن تھر تھر کانپ رہے تھے۔ یہ لمحات ان کے لیے زندگی اور موت کے لمحات تھے۔ ذرا سی لرزش انہیں موت سے ہمکنار کر سکتی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ میں ان بے گناہ لوگوں کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فضا پر ایک لمحے کے لیے گہرا سناٹا مسلط ہو گیا۔ ہم سب خاموشی سے ان لاشوں کو دیکھ رہے تھے، اوڈے کو دیکھ رہے تھے جس نے اب تک بہت کچھ کیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک عجیب و غریب انسان تھا۔ میں کم از کم اس بات کو نہیں بھول سکتا تھا کہ اس نے میری رہائی کے لیے کام کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی غیر انسانی فطرت کا مالک بھی تھا۔ وہ شخص راستے بھر جس طرح وہ قتل عام کرتا آیا، وہ ہم میں سے کسی کو بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ لوگ جو ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے بے شک ہمارے بدترین دشمن تھے۔ اگر وہ نہ مارے جاتے تو ہمیں موت کا شکار ہونا پڑتا، لیکن اس کے باوجود وہ انسان تھے۔ انسانوں کا اس طرح خون بہانا معمولی بات نہیں ہے۔ اوڈے کی نگاہوں میں اس خون کی کوئی وقت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسٹر براؤنسی نے یہ سکوت توڑا۔ میرے ہاتھ کھول دو، وہ آہستہ سے بولے اور چرن سنگھ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ واہ جی واہ، میں سردار ہوں مگر یہ میرا بھائی تو سردار نہیں ہے، اس نے مضحکہ انداز خیز میں کہا۔ میں اس ماحول کے باوجود ہنس پڑا۔ نہیں چرن سنگھ، ہاتھ کھول دو مسٹر براؤنسی کے۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں چاہتا، مگر گرفتار بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ابھی میں ان کے ہاتھ کھول دوں گا تو یہ یہاں سے جائیں گے اور سیدھے ٹیلی فون کے نزدیک پہنچیں گے۔ چرن سنگھ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اول تو تمہاری اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتا، اور اگر نکل بھی گیا تو یہاں سے کم از کم تم لوگوں کو پھنسانے کی کوشش نہیں کروں گا جنہوں نے میرے بے گناہ خاندان کو بچایا ہے، مسٹر براؤنسی نے کہا۔ چرن سنگھ، ہاتھ کھول دو ان سب کے پلیز، میں نے کہا، اور چرن سنگھ نے دونوں شانے ہلا کر سب مشین گن ایک طرف رکھ دی۔ جیسے تمہاری مرضی جی، ویسے بھی اب کون سا بچنا ہے ہمیں، چلو اپنی زندگی میں ایک اچھا کام ہی کرتے جائیں۔ چرن سنگھ نے آگے بڑھ کر مسٹر براؤنسی کے ہاتھ کھول دیے۔ مسٹر براؤنسی نے کیلس کے اور کیلس نے نینسی کے۔ اس کے بعد دونوں بچوں کو بھی کھول دیا گیا۔ وہ سب خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ اب یہاں 5 لاشیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ میں اور چرن سنگھ رہ گئے تھے، یا پھر یہاں کے رہنے والے۔ بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس وقت۔ تب مسٹر براؤنسی نے کہا، دیکھو دوست، اثار پسندی اور کار خیر کے لیے تم تنہا نہیں ہو۔ بے شک یہ میرا فرض ہے کہ میں گریویز سے فرار ہونے والوں کو فوری طور پر مقامی انتظامیہ کے سپرد کر دوں، خاص طور سے اس لیے بھی کہ میں ایک فوجی ہوں، لیکن بعض اوقات اپنے تمام فرائض کو بھول کر صرف انسانیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں تم ایک انسان نہیں ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہاں، میں تم دونوں کو مقامی انتظامیہ کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا، یہ میرا عہد ہے۔ مسٹر براؤنسی کے الفاظ کی باز گشت فضا میں گونج رہی تھی اور ہم سب متحیرانہ انداز میں
ان کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اوڈے، فرینک، لانس اور میگن کی لاشیں مقتول ملازم کی لاش کے ساتھ، جو اب بری طرح سڑ رہی تھی، مسٹر براؤنسی کی رہائش گاہ کے عقبی حصے میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر دی گئیں۔ مسٹر براؤنسی ہر طرح ہم سے تعاون کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، ایک ریٹائرڈ فوجی اور اپنی حکومت کا وفادار ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ اگر میں تم دونوں کے چنگل سے بچ جاؤں تو سب سے پہلا کام یہی کروں کہ تمہارے بارے میں انتظامیہ کو اطلاع دے دوں۔ لیکن یہاں انسانی رشتوں کا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ تم نے انسانیت کے رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے ان ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جن کی مدد سے تمہاری زندگی بچ سکتی تھی اور تم یہاں سے فرار کی کوشش کر سکتے تھے۔ کامیابی یا ناکامی تمہارا ذاتی مسئلہ تھا، لیکن جس طرح گرائیوس کی خوفناک بندشیں توڑ کر تم یہاں تک پہنچے، اسی طرح یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن تم نے اپنی آزادی بلکہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر ہماری زندگیاں بچائی ہیں۔ میں کسی طرح اس زندگی کا ثبوت نہیں دے سکتا کہ تمہیں گرفتار کرا دوں۔ میں خود کو پوری زندگی اپنی قوم اور حکومت کا مجرم سمجھ کر شرمندہ ہو سکتا ہوں، لیکن انسانیت کے خلاف یہ جرم میں نہیں کر سکوں گا۔ آؤ ہم پہلے یہ لاشیں ٹھکانے لگا دیں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے۔ آ جاؤ دوستو۔ براؤنسی سچے دل سے یہ باتیں کر رہا تھا۔ نینسی، میری بچی اور کیس، تم جانتی ہو تمہیں کس طرح یہ راز رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک گڑھا کھود کر لاشیں دفن کر دی گئیں۔ اس دوپہر جو لنچ ہم نے کیا وہ یادگار حیثیت کا حامل تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے صدیوں بعد میں دوبارہ انسانوں کی آبادی میں پہنچا ہوں۔ چرن سنگھ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، بھائی جی، اتنا عمدہ کھانا کھلا کر اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگا کر مر جاؤں تو میں اس کی بات مان لوں گا۔ کیا اس میں بات پر شک کروں گا کہ تم گرائیور سے بھاگے ہوئے قیدی ہو؟ مسٹر براؤنسی نے کہا، نہیں مسٹر براؤنسی، یہ حقیقت ہے۔ تم جس جرم کی پاداش میں وہاں پہنچائے گئے تھے وہ اب تمہارے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ وہاں رہ کر اور یہاں پہنچنے تک تم جن مصائب کا شکار ہوئے، شاید وہ سزا تمہارے جرائم کے لیے کافی ہو۔ اب مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ ہم اس سے زیادہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے۔ مسٹر براؤنسی یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر زندگی باقی ہے تو یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی نکل آئے گا۔ میں نے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ مسٹر براؤنسی نے کہا، ہمیں ایک بار اور ایسا ہی کھانا کھلا دیں، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ چرن سنگھ نے کہا، نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے سوچنے دو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چند لمحوں کے خاموشی کے بعد وہ پھر بولے، تم یہاں سے کہاں جانا چاہتے ہو؟ کسی بھی ایسی جگہ جہاں خود کو آزاد محسوس کر سکیں۔ اس کے بعد کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بن ہی جائے گا۔ اس جگہ کے بارے میں کیا تفصیل جانتے ہو؟ کچھ نہیں۔ یہ گرائیوس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 1.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جن میں سے تقریباً 1.5 لاکھ نفوس گرائیوس کی انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں مختلف ممالک کے باشندے ہیں جو اپنے اپنے ملکوں کے قیدیوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ مفرور قیدیوں کی تلاش اور ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے 20 افراد پر مشتمل دستے ہیں جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس ہیں اور اکثر مفرور قیدیوں کو گرفتار کر کے لاتے ہیں جن کا رابطہ گرائیوس سے رہتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے تمہارے فرار کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہوگی۔ یہ جزیرہ نہیں بلکہ جزیرہ نما ہے، لیکن ٹانڈو نے تقریباً 2 سال سے خشکی کا راستہ ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ٹانڈو کا مسئلہ خالص اسپینی حکومت کا مسئلہ ہے، اسی لیے ہیڈ کوارٹر کی انتظامیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی۔ یہاں آنے والے اور یہاں سے جانے والے صرف سمندری راستے استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے حکومت کے بحری جہاز استعمال ہوتے ہیں۔ غیر سرکاری باشندے بھی انہی جنگی جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور انہیں جانچ پڑتال کے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں کسی اجنبی شخص کا ان جہازوں کے ذریعے یہاں سے نکل جانا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ میں تمہیں کسی قیمت پر اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس طرح یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرو۔ یہ ممکن نہیں ہے، مسٹر براؤنسی نے عجیب سے انداز میں کہا، اور میں اس میں ان کی اپنائیت کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اچانک وہ سوال مجھ سے پہلے چرن سنگھ پوچھ بیٹھا جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، یہ ٹانڈو کیا چیز ہے جی؟ اس نے اپنی انگریزی میں پنجابی شامل کرتے ہوئے کہا اور مسٹر براؤنسی اسے دیکھنے لگے۔ ٹانڈو آج کل اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ لوگ گرائیوس علاقوں کے وہ قدیم قیدی ہیں
جو صدیوں سے یہاں آباد ہیں۔ اس وقت جب اسپینش حکومت نے بین الاقوامی معاہدے کے تحت مشترکہ قید خانے قائم نہیں کیے تھے، یعنی زمانہ قدیم میں گرائیویز کے ان جزیروں کو قیدیوں کے لیے مناسب ترین سمجھا گیا تھا، اور یہاں وہ تمام قیدی لا کر رکھے جاتے تھے جو شہنشاہوں کے مخالف ہوتے تھے، اور پھر جب قید کی میعاد ختم ہو جاتی تھی تو وہ اپنی دنیا سے اس قدر اجنبی ہو چکے ہوتے تھے کہ کسی قیمت پر وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے قیدیوں کو، جن میں چور، ڈاکو، قاتل اور ہر قسم کے جرائم پیشہ افراد شامل تھے، اسپین کے شہروں میں تو آباد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اسپین کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان قیدیوں کو پہاڑوں میں آباد کر دیا جائے اور انہیں زندگی کی عام سہولتیں فراہم کر دی جائیں۔ چنانچہ ٹانڈوس کی یہ بستیاں قائم ہو گئیں۔ کچی بستیاں تھیں جہاں زندگی کی سہولتیں صرف اس قدر تھیں کہ وہ لوگ زندہ رہ سکیں، لیکن اس وقت کی حکومت نے مستقبل میں پیش آنے والی صورتحال پر غور نہیں کیا۔ ٹانڈوس وہاں آباد ہو گئے اور ان کی معمولات زندگی جاری ہو گئے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کبھی کبھی کشتیوں میں بیٹھ کر جہازوں میں لوٹ مار بھی کیا کرتے ہیں، لیکن کوئی بڑی بحری قزاقی انہوں نے نہیں کی۔ حکومت ان کی طرف سے اندیشوں کا شکار ضرور تھی، لیکن اس معاملے میں کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں آ سکی، اور یہ منظم ہوتے چلے گئے۔ پچھلے چند سالوں سے انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے لیے اپنے ہی علاقے میں خود مختاری کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے پہلے قانونی کارروائیاں کیں، لیکن حکومت نے جب ان کی سرکوبی کے لیے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے روانہ کیے تو چند ہی گھنٹوں کے بعد ان فوجی دستوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ صرف چند ہی افراد زندہ واپس آ سکے۔ اس کے بعد سے چھوٹی موٹی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن ان لوگوں نے جنگلوں اور پہاڑوں میں اس طرح اپنے مورچے بنا رکھے ہیں کہ چھوٹی موٹی جنگی کارروائیاں بالکل بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ ٹانڈوس کے خلاف چھوٹی چھوٹی کارروائیاں اب بھی جاری رہتی ہیں۔ اس علاقے کی سرحدی بستی فیریکول ہے۔ فیریکول بھی تقریباً 60,000 افراد کی آبادی ہے، لیکن اب زیادہ تر یہاں ٹانڈوس کے خلاف کارروائیاں کرنے والے رضاکار دستے متعین ہیں۔ ٹانڈوس مختلف راستوں سے یہاں بھی پہنچ گئے ہیں اور ان کی وحشت خیز کارروائیاں اس جگہ بھی جاری رہتی ہیں۔ اکثر و بیشتر المناک حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اس جزیرے کا خشکی کا راستہ بند کر دیا ہے۔ فیریکول کے بعد ان کا اپنا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ اس طرف کوئی آمد و رفت ممکن نہیں۔ مسٹر براؤنسی نے مکمل تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد میں نے گردن اٹھائی اور مسٹر براؤنسی سے کہا، مسٹر براؤنسی، اس معلومات کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ نے چونکہ ہم پر اتنی توجہ دی ہے اور ہماری وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اس لیے مجھے جرأت ہے کہ میں آپ سے مزید اس بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ مسٹر براؤنسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولے، تم کس جرم کی پاداش میں گرائیول لائے گئے تھے؟ کیوں؟ یہ سوال آپ نے اتنی دیر کے بعد کیا۔ میں نے پوچھا، نہ کرتا، جیسا کہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، لیکن گرائیولز میں لائے جانے والے وہ قیدی ہوتے ہیں جو اخلاق، آداب اور انسانیت کی حدود سے گزر چکے ہوتے ہیں، جیسا کہ تمہارا وہ ساتھی جس کا نام تم اوڈے لیتے تھے، اور جیسا کہ اس کے دوسرے ساتھی تھے، سوائے اس شخص میگن کے جسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ایسے لوگ تو گرائیوے سے بھاگے ہوئے لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو احسان کرنے کے بعد بھی اپنا احسان تسلیم نہیں کرتے، ایسے خطرناک قیدی نہیں ہو سکتے جنہیں گرائیول جیسی بھیانک جگہ لایا جائے۔ بعض لوگ گردش وقت کے قیدی بھی ہوتے ہیں مسٹر براؤنسی، میں نے آہستہ سے کہا، اور مسٹر براؤنسی ہمدردانہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیشتر بے گناہ لوگ ایسے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انسانیت اس پر چیخ اٹھتی ہے۔ خیر، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھنا نہیں بلکہ مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ مطمئن رہو، میں تمہیں مشورہ دوں گا۔ تم نے میری اور میرے خاندان کی زندگی بچائی ہے، اسے تحفظ فراہم کیا ہے، تو یہ بات میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہر ممکن تعاون کروں جو کر سکتا ہوں۔ شکریہ مسٹر براؤنسی۔ کیا کوئی صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم دونوں اس جہاز میں یہاں سے باہر نکل سکیں؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سمندر کے راستے سفر کرنے والے ایک شخص پر اتنی کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے کہ کسی اجنبی کا یہاں داخل ہونا یا یہاں سے نکل جانا ناممکنات میں سے ہے۔
وہ رضاکار جو بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں، میرا مطلب ہے گراویز کے قیدیوں کے نگران، کیا یہاں سے باہر نہیں آتے جاتے؟ ان کی ایک میعاد ہوتی ہے، اس میعاد سے پہلے وہ یہاں سے نہیں جاتے، اور جب کوئی گروہ یہاں اپنی تقرری کے وقت پورا کر کے واپس جاتا ہے تو بے شمار مراحل سے گزر کر اسے یہاں سے نکلنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بین الاقوامی معاہدے کے تحت شرائط کے طور پر طے ہے، تاکہ گراویز کا کوئی مفرور قیدی یہاں سے نہ نکل سکے۔ گویا ہر راستہ محدود ہے ہمارے لیے۔ ہاں، اس سلسلے میں کوئی بھی کوشش بظاہر کارگر نہیں ہو سکتی، تاہم اگر تم چاہتے ہو تو حالات کا جائزہ لے لو، ممکن ہے تم اس سلسلے میں کوئی بہتر تدبیر کر سکو۔ مسٹر براؤنسی نے پوچھا۔ دوسری صورت خشکی کے اس راستے سے نکلنے کی ہے جو ٹانڈوس کے علاقے سے گزرتا ہے، کیا اس طرف سے سفر نہیں کیا جا سکتا؟ بے شک اس میں مشکلات ضرور پیش آئیں گی، لیکن میرا خیال ہے اگر ہم ٹانڈوس کے علاقے سے ہو کر نکلنے کی کوشش کریں تو ممکن ہے کامیابی نصیب ہو جائے۔ مسٹر براؤنسی نے میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیا، لیکن بولے کچھ نہیں تھے۔ جو ہی میں خاموش ہوا وہ بول پڑے۔ ناممکن ہے، ناممکن، زندگی کھو بیٹھو گے۔ وہ اجنبیوں کی بو سونگھ لیتے ہیں، ہر اجنبی کو حکومت کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تم کس طرح اپنے آپ کو ان میں ضم کر سکو گے۔ وہ سفاک، وحشی اور قاتل لٹیرے ہیں۔ وہ انسانیت سے اس قدر ناآشنا ہو چکے ہیں کہ اگر تم ان کی کارروائیوں کے نمونے دیکھو تو برداشت نہیں کر سکو۔ دیوانے ہیں سب کے سب، ان کی کارروائیاں یہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر تم شہر کی سیر کے لیے نکل جاؤ تو تمہیں ایسے آثار نظر آئیں گے جو ٹانڈوس دہشت پسندوں کی کارروائیوں کی یادگار ہوں گے۔ تو پھر بھائی جی بہتر یہی ہے کہ ہم یہیں شادی وادی کر لیں، بچے پیدا کریں اور آرام سے رہیں، چرن سنگھ نے پنجابی زبان میں کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ مسٹر براؤنسی بھی مسکرائے اور بولے، کیا کہتا ہے تمہارا یہ دوست؟ کچھ نہیں، کہہ رہا ہے ہمیں یہی رہائش اختیار کرنی بہتر ہے۔ مسٹر براؤنسی اس بات پر مسکرائے نہیں بلکہ سنجیدہ سے ہو گئے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، کاش یہ ممکن ہوتا، لیکن گراویز سے فرار کا منصوبہ اسی لیے تو نہیں بنایا ہوگا کہ یہاں سے ہٹ کر یہاں آباد ہو جاؤ۔ تم یقیناً ان لوگوں کے درمیان جانا چاہتے ہوگے جو تمہارے اپنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسٹر براؤنسی، بڑا دل میں چلتا ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن بہرطور ہم کچھ نہ کچھ سوچیں گے، کوئی حل نکالیں گے۔ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں تم سے، مسٹر براؤنسی نے کہا، اس وقت جب تک کوئی مکمل صورتحال ذہن میں نہ آ جائے، مناسب ہوگا تم اسی جگہ قیام کرو۔ تم دونوں مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر کسی طرح بار نہیں بنو گے، میں تمہاری بہتر حفاظت کر سکوں گا، اور یہ کام کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے مسٹر براؤنسی کو دیکھا اور گردن ہلا کر کہا، مسٹر براؤنسی، اس دیار غیر میں آپ کا یہ تعاون ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، حالانکہ ہمارے ہاتھوں آپ کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ مسٹر براؤنسی پھر اپنی مخصوص انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولے، بہتر ہے ہم تکلفات میں وقت ضائع نہ کریں۔ کیا تم میری یہ پیشکش قبول کرتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ گراویز سے نکل آنے والے اس قدر کم ہمت اور عام سے لوگ نہیں ہوں گے جو مجھ جیسے کمزور بوڑھوں کا سہارا قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، لیکن وقت کا تقاضا یہی ہے کہ تمہارے معاملات میں مداخلت کروں۔ یہ بحث تو اب ختم کہ تم یہاں نہیں رہو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کام لے کر تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ فوجی زندگی سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے یہ پرسکون گوشہ اپنے لیے لیا تھا، اس لیے کہ میرے ساتھ بھی کچھ المناک واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن میرے تعلقات مختلف لوگوں سے ہے۔ دنیا سے کنارہ کشی کا یہ دور زیادہ طویل نہیں ہے۔ میں اپنے تعلقات پھر بحال کر لوں گا اور تمہارے لیے یہاں سے نکلنے کے راستے تلاش کروں گا۔ یہ میری مخلصانہ پیشکش ہے، چنانچہ کچھ وقت اطمینان سے گزارو۔ ہاں، اپنے طور پر تم پلاننگ کر سکتے ہو اور مجھ سے مشورہ بھی۔ ویسے میں ہیڈ کوارٹر کی تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ کچھ نئے قیدیوں کی فرار کی خبریں یہاں تک پہنچی ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں تمہیں موقع دوں گا کہ تم یہاں کی سیر بھی کر لو۔ ہم نے مسٹر براؤنسی کی یہ پیشکش قبول کر لی، چنانچہ یہاں ہماری حیثیت مہمانوں کی سی ہو گئی، لیکن ایسے مہمانوں کی سی جو عام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آ سکتے تھے۔ مسٹر براؤنسی نے اپنے اہل خانہ کو خصوصی طور پر ہدایت کر دی تھی کہ ہمارے بارے میں کوئی خبر باہر نہ جانے پائے۔ بچوں کو انہوں نے خاص طور سے ہدایت کی تھی، انہی سے خطرہ تھا، ورنہ باقی لوگ تو سنجیدہ تھے۔
दूसरी रात ही मिस्टर ब्राउनसी से नैन्सी के बारे में भी बात हुई और मिस्टर ब्राउनसी ने गमनाक लहजे में बताया, एशर नैन्सी का शौहर था और इन बच्चों का बाप। बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। तुमने ड्राइंग रूम में उसकी तस्वीर देखी होंगी और ये लिबास जो तुम्हारे बदन पर मौजूद है ईशर ही की यादगार है। वो एक हवाई हादसे का शिकार हो गया। नैन्सी इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसके बाद नैन्सी गमों के अंबार तले दब गई। उसका ज़हनी तवाज़ुन भी किस कदर ख़राब हो गया। कभी इस पर दौरा पड़ जाता है, वैसे आम तौर पर वो खामोश रहती है। मेरा ख्याल है ईशर की मौत से आज तक किसी ने इसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी। ये बच्चे बाप से महरूम हो गए हैं। मेरा बेटा बाहर कारोबार करता है और कभी कभी यहाँ आता है। मैं शायद ये इलाका छोड़ देता, लेकिन नैन्सी यहाँ से नहीं जाना चाहती और यही कैफियत कैल्स की है। उन दोनों की वजह से मैं अपने इस आबाई इलाके को नहीं छोड़ सकता। नैन्सी की इस बेचारगी पर हम दोनों को दुख हुआ। बहरहाल यहाँ रहकर हम इसके लिए किसी तौर पर बार नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मजबूरियाँ भी कोई हैसियत रखती थीं। मिस्टर ब्राउनसी ने हमारे लिए वाकई कोशिशें शुरू कर दी थीं। अब वो दिन भर घर से गायब रहते। उनकी गैर मौजूदगी में कैल्स और नैन्सी यहाँ के मामूलात संभाले रहती। मिस्टर ब्राउनसी का हल्का अहबाब बहुत ही महदूद था। सिर्फ चंद ही अफराद कभी कभार वहाँ आ जाते थे, जिनसे मिस्टर ब्राउनसी ड्राइंग रूम ही में मुलाकात करते और वहीं से रुखसत कर देते। इस दौरान सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब उनके मुलाकाती आए। ये भी बूढ़े और रिटायर्ड फौजी थे। हम मुतमईन थे किसी तरह कोई परेशानी फौरी तौर पर नहीं थी। उम्दा से उम्दा खाना फराहम किया जा रहा था। हल्की फुल्की वर्कशीट भी हमने जारी रखी थी। ख़ास तौर से दोनों बच्चे हर वक्त हमारे साथ लगे रहते, लेकिन हम इन बच्चों को खुद से ज़्यादा मानूस नहीं करना चाहते थे, वरना हमारी रवानगी के बाद उनके लिए फिर दुख पैदा हो जाता। चंद रोज बाद मिस्टर ब्राउनसी ने बताया, यहाँ 2 मफरूर कैदियों के पहुंचने की कोई इत्तला नहीं है। चंद पुलिस अफसरान से उनकी दोस्ती है। उनके दरमियान भी वो आम तौर से उठते बैठते रहे हैं। हर मौजू पे बात हुई है, लेकिन ऐसी कोई इत्तला उनके कानों तक नहीं पहुंची और इसी वजह से अगर हम लोग चाहें तो थोड़ी बहुत आवारागर्दी भी कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर ब्राउनसी के साथ उन्होंने तन्हा हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी थी। मिस्टर ब्राउनसी कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे। एक बार उन्होंने कहा, अब तो जी चाहता है या तो खुद भी तुम लोगों के साथ यहाँ से निकल जाऊँ या फिर तुम लोगों को ही यहाँ रहने पर मजबूर कर दूँ। कुछ ऐसी ही उनसियत हो गई है तुमसे। सोचता हूँ तुम चले जाओगे तो एक बार फिर उदासियाँ मेरी ज़िंदगी में लौट आएंगी। आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं चले जाते मिस्टर ब्राउनसी? ये दोनों ख़वातीन काश ये इस बात पर तैयार हो जाएं। मैं वाकई अब बहुत थकन महसूस करने लगा हूँ। बहरहाल एक मंसूबा मेरे जहन में आया है जो मुखलिसाना तौर पर तुम्हारे कानों तक पहुँचा देना चाहता हूँ। जी जी फरमाइए। अगर तुम पुलिस अफसरान के तौर पर फेरिकोल तक पहुँच जाओ और वहाँ अपने लिए कोई जगह बना लो तो मेरा ख्याल है कुछ अरसा वहाँ गुजारने के बाद वापस आकर तुम यहाँ से बाहर जाने का मुतालबा कर सकते हो। तुम दोनों ज़हीन हो, मैं तुम्हारा तजिया करता रहता हूँ। अगर ये कोशिश कर लो और दहशत पसंदों के ख़िलाफ़ थोड़ी बहुत कार्रवाई कर लो तो तुम्हें एक ख़ास मुकाम हासिल हो जाएगा। इसके बाद तुम यहाँ से बाहर निकलने का मुतालबा कर सकते हो। ये मंसूबा देर तलब ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है इस इलाके से निकलने का इससे मौसर ज़रिया और कोई नहीं। मिस्टर ब्राउनी के इस मंसूबे पर हम दोनों गौर करने लगे। इस दौरान इस इलाके की जितनी सैर व सियाहत की थी और जो कुछ यहाँ देखा था, इससे मिस्टर ब्राउनी की बातों की तस्दीक होती थी। यहाँ से निकलना आसान काम नहीं है, बल्कि एक तरह से नामुमकिन है। जहाँ उन लोगों ने इस कदर सख्त इंतज़ामात कर रखे थे कि किसी का निकल जाना या दाखिल हो जाना नामुमकिनात में से था। चुनाचा थोड़े वक्त का ज़िया और सही, इस उम्मीद पर कि शायद कोई बेहतर सूरत पैदा हो जाए। चरण सिंह तो फ़ौरन तैयार हो गया था, लेकिन मैंने कुछ सोचने का वक्त तलब किया और उसी रात मैंने चरण सिंह से उसके बारे में गुफ्तगू की। मिस्टर ब्राउनसी का मंसूबा नहायत ही पेचीदा है। हम यहाँ से फेरिकोल चले जाते हैं, वहाँ पर तांडोस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हैं। तो क्या ये आसान काम होगा? मैंने कहा। भाई जी, तांडोस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगा ही कौन? बस 10-20 गोलियाँ चलाएंगे, थोड़ा सा खुलकपाड़ा मचाएंगे और इसके बाद वापस आ जाएंगे। हमें क्या पड़ी है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। और फिर सच्ची बात तो यह है कि वो कैदी भी हमारे ही जैसे होंगे। हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों करें? लेकिन जहाँ तक बात यहाँ से निकल जाने की है, इस सिलसिले में मेरे ख़्याल में ये तरीक़ा
مفید ہو سکتا ہے۔ ہاں چرن سنگھ، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ واقعی اس سے بہتر منصوبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اگر ہمیں یہاں مقامی لوگوں کی سی حیثیت حاصل ہو جائے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی جی کہ ہمیں یہ حیثیت کیسے ملے گی؟ آخر کوئی نام تو ہوگا ہمارا، کوئی عطا پتہ تو ہوگا، لوگ پوچھیں گے بھی۔ ایسی شکل میں ہم کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کچھ اس قسم کے معاملات ضرور ہوں گے جن کی وجہ سے مسٹر براؤنسی نے ہمارے بارے میں یہ بات سوچی۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی جی، یہاں رہ کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے ہمیں اس بات پر عمل کر ڈالنا چاہیے، ورنہ یہاں پڑے پڑے تو ہم کاہل ہو جائیں گے، اور اگر ان لوگوں سے زیادہ محبت ہو گئی تو پھر اپنی دنیا میں واپس جانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چرن سنگھ کی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن ہو گئے تھے۔